السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الحمد للہ کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وعلی نعمت الایمان وعلی نعمت القرآن۔ ولک الحمد ان جعلتنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الذی قال نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج کی آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس امید اور دعا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور جس ماحول میں جہاں پر بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر برکتیں نازل فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور انہیں وہ آزادی عطا فرمائے جس کی وہ تمنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مظلومین کو اللہ تبارک و تعالی وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں اور جن سے ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، گزشتہ ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی اور محدث، فقیہ اور حافظ اور عالم قرآن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کمپیریٹیولی دیگر تمام محدثین اور صحابہ کرام میں حدیث کی روایت کرنے والوں میں آپ کا مقام جو ہے وہ بلند ہے اور قابل رشک ہے، اس وجہ سے کہ آپ کو 3 سے 4 سال اور ایک روایت میں بالفاظ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال خدمت کرنے کا موقع ملا، اور ان 3 سالوں میں میں نے اس بات پر کنسنٹریٹ کیا کہ جو بھی میں آبزرو کرتا ہوں اس کو میں محفوظ کروں۔ اور پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اور ان کی اپنی محنت بھی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی تعداد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کیا۔ تو ہم چلتے ہیں جناب اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے کہ ایک انسان کو جب اللہ تبارک و تعالی غیر معمولی عظمت اور شہرت عطا فرماتے ہیں تو یہ دنیا کی ریت ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انسان مشہور ہونے اور بلند و بالا رتبے پر فائز ہونے کے باوجود اس بات سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ اس کی ذات کو، اس کی شخصیت کو، اس کی
آئیڈیاز کو کنٹروورشیل بنایا جاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایگزمپشن نہیں ہے. ان کے بارے میں بھی متنازع باتیں کی جاتی ہیں کہ 3 سال کے عرصے میں اس قدر حدیث کی روایت جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. بالفاظ دیگر کچھ لوگ بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی احادیث منسوب کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی. بالانجام تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے والے دن فرمائیں گے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی کثرت روایت کا دفاع کرنے والے موجودہ دور میں علماء کرام نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس پر جو ہے وہ کام کیا ہے، اور ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے کہ ہم تمام ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. ہم کیا کر رہے ہیں آج کہ آپ کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاصر صحابہ کرام ہیں، ایون دو تابعین میں امام الذہبی ہیں، امام ابن حجر عسقلانی ہیں، انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اور ان کی کثرت روایت احادیث کو انہوں نے برحق قرار دیا ہے. لیکن ہم اس سے تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں اور ہم ان کے جو معاصر صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں اس قدر کثرت سے احادیث کی روایت کرتا ہوں. یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانشیس میں یہ بات موجود تھی، صحابہ کرام کے سرکلز میں یہ بات موجود تھی، اور یہ بات زبان زد عام تھی کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 3 سال پہلے جوائن کیا اور پھر انہوں نے سب سے زیادہ حدیث کو انہوں نے جو ہے روایت کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ میں خالی پیٹ کے ساتھ اور پیٹ پر کنکریاں اور پتھر باندھ کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور جو کچھ کھانے کو وہاں میسر ملتا وہ لے لیتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا کھلانے والوں میں، فیڈ کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو جنرس تھے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی تھی. اور وہ تقریباً ان کی واپسی جو ہوئی تھی حبشہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمد سے کچھ عرصہ پہلے، کہ جب اللہ کے رسول کو خیبر کی فتح نصیب ہوئی تو حضرت جعفر بھی آئے تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے 2 خوشیاں ملی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب تھے کہ وہ گھر لے جاتے تھے یا گھر سے کھانا لے آتے تھے. ایون دو یہاں تک کہ ایک چمڑے کا جو برتن تھا جس کے اندر مکھن اور گھی وغیرہ رکھا جاتا تھا، بعض اوقات وہ ہمیں خالی وہ دیتے تھے، ان کے پاس گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس کو ہم انگلیوں سے چاٹتے تھے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی تھا اس سے ہم اپنا پیٹ جو ہے وہ بھرتے تھے. نہ تو میرے پاس کوئی غلام تھا، نہ میرے پاس کوئی کنیز تھی، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتا تھا اور محفوظ کرتا تھا. پھر خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اگر کسی نے احادیث کی روایت کو محفوظ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ احادیث کو ریکارڈ کرتے تھے، لکھ دیتے تھے، اور میں اورل ٹرانسمیشن پہ زبانی جو تھا اس طرح میں روایات کو محفوظ کرتا تھا. تو یہ ایکسٹرا آرڈینری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ زبانی احادیث کو
سنتے تھے اور ان کو محفوظ کرتے تھے اور پھر آگے اور لوگوں کو سناتے تھے۔ تو ان سے جن لوگوں نے روایت کی، صحابہ کرام اور تابعین نے، ان لوگوں کی تعداد 800 ہے، یعنی ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد 800 ہے جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کو روایت کیا۔ اور آگے چلنے سے پہلے ناظرین کرام یہ بات عرض کرتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ ایکسکلوسیولی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہو۔ ہاں، ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 100 سے تھوڑا سا زیادہ ہوگی جو ایکسکلوسیو ہیں، اور یہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ دیگر بھی کئی صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے احادیث کو روایت کیا اور اس حدیث کو روایت کرنے والے دوسرے صحابہ کرام اس کے اندر شریک نہیں تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر جو روایات ہیں وہ اخلاق کے بارے میں ہیں، آداب کے بارے میں ہیں، فضائل کے بارے میں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرتے تھے، انبیاء کرام کے بارے میں ہے، اس طرح فضائل اور اخلاق کے بارے میں ہے، اور کچھ احادیث ہیں جو احکام کے بارے میں ہیں جس کے اندر رولنگ ہے، پالیٹکس ہے، اور بعض ایسی احادیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارتاً اور کنایتاً بیان کیا تھا اور فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 جو ہے برتن ملے ہیں، ایک تو میں نے اس کو پھیلا دیا ہے اور دوسرے کو اگر میں پھیلاؤں تو میری گردن جو ہے وہ کاٹ دی جائے گی۔ فتنے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ ان احادیث کو زیادہ روایت نہیں کرتے تھے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کا دور جبر کا ہے، ظلم کا ہے، اور اس میں علماء کرام جو ہے بعض اوقات باتوں کو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ان کے اوپر جبر ہوتا ہے، اور بعض باتیں کرتے ہوئے وہ احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر جو احتیاط کی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فتنے کا تھا کہ اگر آپ ایک حدیث کو بیان کریں گے تو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ بھی انتشار پھیلے گا، کوئی لوگ اس کے اندر سپورٹ کریں گے، کوئی اپوز کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کنٹمپریری صحابہ کرام ہیں ان کی رائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایت کے بارے میں ان کا ویو کیا تھا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو مشہور روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھاڑا تھا، ان کو ڈانٹ پلائی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ان کو درہ مارا تھا، لیکن وہ روایات ضعیف ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھی آپ کی حدیث جو ہیں وہ فیبریکیٹڈ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم کثرت حدیث کو نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں ڈیپورٹ کر دوں گا، تمہارا اوریجنل جو قبیلہ ہے، بستی ہے یمن، وہاں میں تمہیں ان کو جو ہے میں ڈیپورٹ کر دوں گا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیغام بھیجا، اور پیغام میں انہوں نے کیا کہا کہ ایک دن آپ کو یاد ہے، ایک دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں صحابی کے گھر پہ موجود تھے اور وہاں پر یہ باتیں ہوئی تھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں ویسے آپ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ سوال کر رہا ہوں تو مجھے اس کا جواب دو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اور ناظرین گرامی، اس جواب کے اندر بہت سے جو اشکالات ہیں اور جو اعتراضات ہیں ان کا جواب ہے، اور اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فلسفی ہے اور ان کا جو عقیدہ تھا روایت حدیث کا، وہ بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ان کا جو ایمان تھا، یقین تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو تقدس تھا اور آپ کے جو الفاظ تھے،
اس کا جو احترام تھا وہ سامنے آ جاتا اور اس کے بعد کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ امیر المومنین، اس دن جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے تو آپ نے یہ فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ امیر المومنین، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میرے ساتھ جھوٹ کو منسوب کیا، میری طرف ایسی بات منسوب کی، ایسی روایت، ایسا قول منسوب کیا جو میں نے نہیں کہا، اور اس نے جان بوجھ کر جھوٹ کیا، تو اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنانا چاہیے۔ یہ روایت حدیث کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہیں کن کو؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جنہوں نے وارننگ دی تھی کہ بھئی تم بہت زیادہ روایت بیان کرتے ہو، اگر تم اس کو کم نہیں کرو گے تو میں تمہیں قبیلہ دوس یمن کی طرف تمہیں ڈپورٹ کر دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات صرف حضرت ابو ہریرہ سے نہیں کہی تھی، جو دیگر ٹرانسمیٹر آف حدیث تھے ان سے بھی یہ کہا تھا، اور اس کے اندر نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث کی روایت کے خلاف نہیں تھے۔ آپ کے ذہن میں نعوذ باللہ ایسی بات نہیں تھی کہ آپ حدیث کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کے اندر وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان قرآن پاک کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں، اور ایسے نہ ہو کہ مسلمان قرآن سے جو ہے وہ غفلت ان کے اندر ہو جائے اور حدیث کو ریپلیس کر لیں، اور ہمارے پاس پھر ایسا موقع آ جائے گا کہ ہم حدیث قرآن کا جو مسئلہ ہے پھر وہ سیکنڈری ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ان کی پالیسی تھی اور ان کا مسلک تھا، لیکن وہ ٹوٹلی حدیث کے خلاف نہیں تھے۔ اب یہ جو روایت آپ کو ہم نے سنائی ہے، اس روایت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام جو واقعہ ہوا تھا اس کو آپ نے ٹریس کیا، اور اس کے اندر جو روایت تھی اس روایت کو آپ نے ان کو پڑھ کر سنایا کہ جی اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جو جھوٹی روایت کرے گا میری طرف اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، تو اس روایت کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ان کا یہ ایمان تھا کہ میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط روایت منسوب کروں گا تو مجھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنے۔ یہ اس شخص کا ایمان تھا جس کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ وہ کثرت حدیث کرتے تھے، اور یہ کہ نعوذ باللہ وہ حدیث فیبریکیٹ کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح کی بڑی دلچسپ روایت دوسری ہمارے پاس ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف جا رہے تھے اور آپ حج کا قافلہ لے جا رہے تھے، تو راستے میں بہت زبردست طوفان آئی، آندھی آئی، جھکڑ آیا، بہت زیادہ آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ جو قریب لوگ تھے ان سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے ہوا کے بارے میں، کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی ہو ہوا کے بارے میں کہ اتنی تیز ہوا ہے، یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے اس کے اندر؟ تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کسی کو کوئی ایسی حدیث کا علم نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، اس واقعے کی روایت کرتے ہیں کہ میں بہت کافی پیچھے تھا، تو میرے پاس یہ بات پہنچی کہ بھی امیر المومنین یہ بات پوچھ رہے ہیں، تو میں نے اپنی سواری کو تیز کیا اور میں آپ کی خدمت پہنچا، اور میں نے یہ عرض کیا کہ امیر المومنین آپ نے کوئی ایسا سوال کیا ہے تو میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث سنی ہے ہوا کے بارے میں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ہوا کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے طور پر،
کہ ہوا کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بادل آنے والے ہیں، بارش آئے گی، اور ٹھنڈی ہوا خاص طور پر گرمیوں میں جب انسانوں کے پاس آتی ہے تو وہ اس کو ایز اے سائن آف بلیسنگ، کمفرٹ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات جو ہے ہوا جب آتی ہے تو وہ عذاب کی علامت ہوتی ہے، عذاب کے طور پر آتی ہے، جس طرح کہ قوم عاد کے اوپر جو ہے آئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم ہوا کی یہ حالت دیکھو تو تم ہوا کو گالیاں مت دو۔ انسان کی نیچر ہے نا کہ انسان موسم کے بارے میں اظہار کرتا ہے تو بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ فلا تسبوہا، تم ہوا کو گالی مت دو، واسألوا اللہ خیرہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ہوا کے اندر جو خیر ہے، جو اچھائی ہے، جو نعمت ہے، اس کا سوال کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو اس کے شر سے، یعنی اس کے اندر خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر بھی ہو سکتا ہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوا کے اندر جو خیر ہے اس کا سوال کرو، اور ہوا کے اندر جو شر ہے اس سے پناہ مانگو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر کوئی ایویڈنس، کوئی وٹنس، کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ اس روایت کو جس کے نیریٹر جو ہے وہ کیا ہے، سنگل پرسن ہے، وہ اس کی نیریشن کرتے ہیں، اور ہمیں ملتا ہے حدیث میں، روایات میں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات حدیث کی روایت کرنے والے صحابی سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کوئی اور گواہ ہے، تم یہ بات جو کہہ رہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ نے بلایا تھا، اور وہ صحابی آئے اور انہوں نے دروازے پہ دستک دی 3 مرتبہ، اور جب ان کو جواب نہیں ملا تو وہ چلے گئے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بھائی تمہیں میں نے بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں آیا تھا، لیکن میں دروازہ کھٹکھٹایا 3 دفعہ، اس کے بعد جواب نہیں ملا تو میں چلا گیا، اور میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، فرمان ہے کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ اور وہاں 3 دفعہ سلام کرو، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر تمہیں جواب نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ درہ میں تمہاری پٹائی کروں گا اگر جب تک تم مجھے اس حدیث کی روایت کرنے والے کسی اور صحابی کی تم ہمیں وٹنس نہ بتاؤ، ایویڈنس نہ بتاؤ کہ وہ بھی اس کے اندر شریک ہیں، کہ ان کو بھی اس کا علم ہے، تو اگر تم نے کوئی گواہ نہیں پیش کیا تو میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ تو وہ صحابی انصار کے پاس گئے، اور انصار میں سے کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ جو صحابی روایت کر رہے ہیں یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ بات موجود تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان بعض اوقات آرگومنٹس ہوتی تھیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اس طرح اس کا مطلب ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث کی روایت کثرت سے کی ہے، ان کو ان کے جو کنٹمپرری معاصر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی اس کو اسیس کیا، اور ان کے ساتھ ان کی آرگومنٹ ہوئی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے اسٹرکٹ خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی سختی سے کام کیا، اور پھر وہ کنونس ہو گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فذهب فحدث، ابو ہریرہ اب تم جاؤ اور حدیثوں کی روایت جو ہے وہ کرو، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کی روایت جو ہے وہ کی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کی بھی گواہیاں ہیں، اور وہ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت روایت جو تھی وہ تھوڑے اس کے اوپر اعتراضات تھے، اور لیکن ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی
تو وہ کنونس ہو جاتے. انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم مزید گفتگو کریں گے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک کے لیے جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ویلکم بیک محترم ناظرین گرامی. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کی شخصیت کو اور کثرت روایات کو کنٹروورشل بنایا گیا ہے. تو ان کی ڈیفینس میں کچھ باتیں ہم نے ان کے جو معاصر صحابہ کرام تھے، خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا کثرت روایت کے بارے میں، تو دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اب ایک روایت ہم عرض کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین بھی تھیں اور انٹیری انٹیلیجنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور عملی سنتوں اور احادیث کی روایت کی ہے. تو ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کثرت سے تم روایتیں بیان کرتے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ امی جان آپ بجا فرما رہی ہیں، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو محفوظ کرتا تھا تو اس عرصے میں مجھے نہ تو میرے پاس شیشہ تھا، آئینہ تھا کہ میں اپنا چہرہ دیکھوں اور میں اپنے آپ کو سنواروں. یعنی اس مصروفیت سے بھی میں بے نیاز تھا کہ اس کے اندر بھی بہت وقت لگتا ہے کہ لوگ آئینے میں بار بار چہرہ دیکھتے ہیں اور کبھی بالوں کو، ٹوپی کو، کپڑے اس طرح کرتے ہیں. تو میں اس کیفیت سے بھی میں آزاد تھا، بے نیاز تھا، اور نہ ہی میرے پاس سرمہ دانی تھی کہ میں بار بار دیکھتا اور آئینے کے اندر کہ میں سرمہ چیک کر رہا ہوں آنکھوں کے درمیان. تو میں اس سے بھی میں بے نیاز تھا، محروم تھا. اور نہ ہی میرے پاس سر پر تیل لگانے کے لیے کوئی تیل تھا، کوئی چیز تھی کہ میں اپنے سر کو، داڑھی کو اور گردن میں مطلب ہے کہ میں لگاؤں. تو میں ان تین باتوں سے میں بے نیاز تھا. اور یہ میرا وقت جو تھا وہ کیا تھا کہ میں نے اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے اور آپ کو آبزرو کرنے میں. تو یہ بات جو تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں شاید یہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے تم نے احادیث کی کثرت سے روایت کی. اور اس واقعہ کے اندر ہمیں کوئی اور بات نہیں ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو ریجیکٹ کیا، بلکہ فرمایا ہاں یہ بات تمہاری جو بات ہے یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے پاس وقت کافی تھا اور اس وقت کو تم نے استعمال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے اور ان کو جمع کرنے. اب ہم آتے ہیں ایک اور کنٹمپریری صحابی کی طرف کہ جو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا انتہائی شوق تھا، اور ان کے بارے میں ہم بات بھی کر چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ تھے، عالم تھے، محدث تھے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت پائی تھی، لیکن حدیث کی روایت کے لحاظ سے ان کا مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم ہے. تو ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات چیت ہوئی اس ٹاپک پہ.
وہ کس ٹاپک پہ بات ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کی روایت کرتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے جنازے میں شرکت کی، یہاں تک کہ وہ جنازہ جو ہے وہ نماز پڑھی گئی، تو اس کو ایک قیرات کا ثواب ملے گا، ایک قیرات کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اور پھر اس مسلمان نے نہ صرف جنازے میں شرکت کی بلکہ اس جنازے کے ساتھ اس وقت تک رہا جب تک کہ اس کی تدفین نہ ہوئی، تو جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ جنازے کی تدفین تک اگر وہ شریک رہا تو اس کو کیا ملیں گے؟ 2 قیرات جو ہے اس کو ثواب ملے گا۔ تو پوچھا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو 2 قیرات ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ نے قیرات کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد 2 پہاڑ ہیں، یعنی 2 پہاڑوں کے برابر اس شخص کو ثواب ملے گا، اس کی جو مقدار ہے، اور وہ بڑے پہاڑ ہوں گے۔ ان میں سب سے چھوٹا پہاڑ کیا ہے؟ اس کی مثال احد کے پہاڑ کی طرح ہے، یعنی احد کے پہاڑ کو بھی اگر آپ مثال لے لیں تو اس شخص کو 2 احد پہاڑوں کے برابر میں اللہ کے رسول سے فرمایا کہ جنازے میں شرکت کا ثواب ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب روایت حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان کی بہت کثرت سے روایت کی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، آؤ ہم چلتے ہیں اس بات کی تصدیق کے لیے۔ کہاں پر ہم چلتے ہیں؟ ہم چلتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور ان کو یہ بات سناتے ہیں، پھر ان سے توثیق چاہتے ہیں کہ کیا میری جو روایت ہے یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب وہ گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کنفرم کیا کہ جو روایت انہوں نے بیان کی تھی وہ انہوں نے اس کو کنفرم کیا۔ تو اس تمام ایپیسوڈ کے اینڈ پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ انہوں نے کہا کہ کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعلمنا بحدیثہ، کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ الزمنا یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض حاصل کیا، اور آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ اب اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں ناظرین گرامی، جو لوگ کہ کثرت حدیث پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی تمام احادیث وہ نہیں ہے کہ جس میں وہ منفرد تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موجودہ دور کے علماء کی تحقیق کے مطابق تقریباً 100 سے کچھ زیادہ احادیث ہیں کہ جو انفرادی طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہیں۔ باقی جو روایات ہیں ان کی اس کے اندر دیگر صحابہ کرام اور محدثین بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس توثیق کے لیے لے گئے، جنہوں نے کنفرم کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ روایت صحیح ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور عظیم الشان صحابی جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم الشان صحابی ہیں۔
ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو یمنی شخص ہے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت زیادہ حدیثوں کی روایت کرتے ہیں، کیا ان کو آپ لوگوں سے زیادہ حدیثوں کی روایت کا علم ہے؟ انہوں نے تو بہت ریسنٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کیا تھا، اور ان سے ہم ایسی حدیثیں سنتے ہیں جو آپ سے نہیں سنتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی احادیث کو منسوب کر رہے ہیں کہ جو اللہ... ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹاپک آپ کا. مجھے اسی کے بارے میں ہی اس سے بات کرنی تھی. آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح سے حدیث کے حوالے سے آج کل کے خاص کر کے موجودہ دور میں سوشل میڈیا پہ ہر چیز کو روایت کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اسٹیٹس پہ لگایا جاتا ہے حدیث مبارکہ، جو بھی بات اچھی. اور آگے جس وقت جب بندہ کسی کو کہتا ہے، میں یہ خاص کر کے میں پوچھتی ہوں کہ حدیث کا ریفرنس لازمی دیا کریں، نمبر بھی اور ریفرنس بھی دیا کریں. تو کہنے والا بندہ جس نے لگایا تھا تو بات تو اچھی ہے، تو یہ اب بھی جس طرف آپ نے نشاندہی کیا ہے بہت زیادہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بھلے بات بہت اچھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہم منسوب نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بہت آج کل کے موجودہ دور میں یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور میں جس کی بھی ایسی کوئی حدیث کہتی ہوں ریفرنس دیں، نمبر دیں. تو یہ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھی طرح نشاندہی کیا. سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث نمبر بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کنفرم کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ اس طرح کوئی رہنمائی فرما دیں. مجھے جس طرح سے ہوتا ہے میں لازمی آگے میں فارورڈ نہیں کرتی، اور میں سب کو منع بھی کرتی ہوں کہ پہلے اس کو کنفرم کریں، کنفرم کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کو کیا کریں، اپنے اسٹیٹس پہ لگانی ہے یا فارورڈ کرنی ہے تو تب کریں. تو آپ پلیز رہنمائی یہ فرما دیں کہ ہم اس کو آج کل کے دور میں جس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے سائز سطح کی ہے، لیکن میرے پاس اصل میں زیادہ تر جو ہے وہ اب بھی آج کل کے دور میں اسلام 360 سے ہیلپ لیتی ہوں. تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ پلیز اس طرف ضرور رہنمائی کر دیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اور ایک اور بات یہ کہ حدیث کو ہم محفوظ کرنے کے لیے کیا ہم حدیث پاک کو بالکل ایسے ہی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس طرح سے ایسی کوشش کرنی چاہیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے دونوں سوال جو کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. اور یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ سوشل میڈیا پر احادیث گردش کرتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ احادیث کا ترجمہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور احادیث کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو میسج ہوتا ہے وہ بہت ہی انسپریشنل ہوتا ہے، ایجوکیشنل ہوتا ہے، اور انسان فوراً اس کو لے کر اس کو اپنا لیتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، بلکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اب یہ تو آپ نے جو سوال اٹھایا اس کے اندر تو بہت سی باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے بارے میں ہے، اور دوسری بات ہے کہ حدیث پاک سے چھوڑ کر جو بھی سوشل باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں، اور ہم بعض اوقات اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں، ہم اس کو آگے بھیج دیتے ہیں. ویسے تو جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا اچھی بات نہیں ہے، اس کے اندر فتنہ ہوتا ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ بات تو اچھی آ رہی ہے، بعض اوقات ہماری احادیث کے اندر کچھ اسرائیلیات جو ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلیات کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے، لیکن اس کے اندر شرائط یہ ہیں کہ وہ کنٹرڈکٹ نہ کرتی ہوں جو اسلام کی شریعت ہے، بنیادی طور پر قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو سیرت ہے اس کے خلاف وہ نہ جاتی ہوں.
اب میں ایک عام انسان ہوں، مجھے احادیث کا علم نہیں ہے، مجھے نہ تو احادیث کے جو انسائکلوپیڈیاز ہیں، جو کلیکشنز ہیں، وہاں تک ایکسیس ہے۔ تو میرے پاس اگر ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہنچتی ہے تو میرا پہلا کام کیا ہے کہ میں کسی عالم سے توثیق کروں، کسی عالم سے پوچھوں کہ میں امام صاحب، مفتی صاحب، یہ حدیث میرے پاس پہنچی ہے، کیا یہ حدیث جو ہے آپ کے علم میں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج کل آپ کو انٹرنیٹ پہ حدیث کی کلیکشنز جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ جہاں امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام احمد بن حنبل اور دیگر اماموں کی جو کلیکشنز ہیں وہ وہاں پر ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر ایک خصوصی رحمت نازل فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر حدیثیں گھڑی، اور ان حدیثیں گھڑنے والوں میں کچھ لوگ اچھے کردار کے لوگ تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ غلط کردار کے لوگ تھے۔ جن لوگوں نے اچھی نیت سے گھڑی ہیں ان کا مقصد کیا تھا کہ اس طرح لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ نیت اچھی ہے لیکن کام غلط ہے، تو دوسرے جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی پھر ہمارے علماء کرام نے ماشاءاللہ حدیث کی خدمت کے لیے جو محنتیں کی، قربانی کی، وہ بالکل ان کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو انسائکلوپیڈیا چھپے ہیں کہ فلاں ٹرانسمیٹرز آف حدیث، سب ٹرانسمیٹر آف حدیث جو ہیں دے آر ناٹ اوتھینٹک، ان سے بچا جائے، اور باقاعدہ ان کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں سے جو ہے آپ بچیں۔ تو آپ کو دو قسم کی مینلی احادیث ہم کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں موضوع کہ جو فیبریکیٹڈ ہے، جو جس کی بالکل اصل نہیں ہے اور اس کو بنایا گیا ہے، ایسی بہت سی حدیث ملتی ہیں، اور دوسری ہے جس کو آپ کہتے ہیں ویک، ضعیف حدیث۔ تو ضعیف حدیث کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی درمیان میں ایک جو نیریٹر ہے اس نے جس سے حدیث سنی ہے اس کا نام نہیں ذکر کرتا ہے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے، مثال کے طور پر ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پر اگر حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت علی سے، حضرت عثمان سے یا کسی اور صحابی سے حدیث کو سنا اور انہوں نے جس سے سنا ہے ان کو اتنا ان کے پر اعتماد ہے کہ یہ جو روایت کرنے والے ہیں یہ غلط بات نہیں کریں گے، تو بجائے اس کے کہ اس کا نام لیں جس سے سنا ہے، وہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے اندر آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گی، لیکن صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے اندر اگر کوئی ایسا ملتا ہے اور وہ جس سے انہوں نے ڈائریکٹلی حدیث کو سنا ہے اس کا نام وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس کو مینشن نہیں کرتے ہیں، تو اس کے اوپر ہمارے جو حدیث کے اسکروٹنی کرنے والے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ جرح اور تعدیل کی، اور انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر یہ جو ہے ویکنیسز ہیں، ویسے ٹیکنیکل پوائنٹس۔ تو یہ بات تو آپ نے جو ہے وہ کی۔ دوسری بات آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ حدیث کی حفاظت ہم کیسے کریں۔ حدیث کی حفاظت تو ہو چکی ہے، کتابوں کے اندر ہو چکی ہے۔ ہمارے لیے انڈیویجول کے لیے، علماء کے لیے کیا ہے کہ علماء کرام ماشاءاللہ، ایک تو ہم کہتے ہیں حافظ قرآن، دوسرا ہمارے ہاں حافظ الحدیث بھی ہوتے ہیں، کہ علماء کرام نے 15 سال 20 سال انہوں نے اس میں کھپا دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھنٹک احادیث ہیں ان کو متن کے ساتھ، ٹیکسٹ کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ جیسے ان کو ملی ہے انہوں نے اس کو محفوظ کیا اور زبانی یاد کیا اور ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سنا، تو اس زمانے میں یہ برکت تھی کہ اورل ٹرانسمیشن جو تھی وہ صحابہ کرام سنتے تھے اور وہ بیان کرتے تھے۔ بعد کے ادوار کے اندر جو ہے وہ جو برکتیں تھیں وہ نہیں تھی، لیکن ہمیں آج کل کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ
امام بخاری اور دیگر نے ماشاءاللہ اپنی زندگی اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کی اور محنت کی، اور ان کے اعمال صالحہ تھے، ان کی نیات اچھی تھیں، ان کا کردار اچھا تھا، اور نماز روزے کے ساتھ ساتھ ان کا کھانا پینا حلال تھا، زبانی طور پر وہ سچ بولتے تھے، ان کے اندر امانت تھی، دیانت تھی۔ تو ان خوبیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کو اور ان کے قلب کو اس کے اندر یہ جگہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ محفوظ کر سکیں۔ تو اگر آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ٹیکسٹ ہے اس کو محفوظ کر سکیں، تو وہ جتنی انسانی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ نے اکثر علماء کرام کو سنا ہوگا کہ جب علماء کرام ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے حدیث کی روایت تو کر دی ہے، لیکن یہ کہ اگر ہو سکتا ہے میری روایت کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو جیسا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا وہ بات صحیح ہوگی، میری روایت کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سٹوڈنٹس کو، ان تمام طلباء کو کہ جن کے اندر یہ شوق ہے حدیث کے مطالعہ کا، حدیث کی اسٹڈی کا، وہ کیا کریں کہ آج کل بہت سے موضوعات انسائکلوپیڈیاز ملتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پہ بھی اور پرنٹڈ صورت میں بھی، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ساتھ رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے عالم کے ساتھ تعلق رکھیں کہ جن کو حدیث کی جو اسٹڈیز ہیں ان پر ان کو عبور ہے، اور حدیث کی جو مختلف اقسام ہیں اس کے اندر جو فیبریکیٹڈ ہیں، اس کے اندر جو ضعیف ہیں، اس کے اندر جو حسن ہے، ان تمام کا ان کے پاس علم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اور جنرل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور جو بھی دیگر اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی خواہش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو ناظرین گرامی، ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی اور جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں جن سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ بھئی آپ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ جو ہے روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ بھائی ہم لوگ جو تھے ہمارے پاس فیملیز تھیں، ہمارے پاس کاروبار تھے، ہم لوگ دن کو بزی رہتے تھے، کسی وقت آ گئے ظہر کی نماز پہ آ گئے، کسی اور وقت پہ آ گئے، اور ہم نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بات سنی تو ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت روایت کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر وہ شخص جس کے اندر رتی برابر بھی بھلائی ہے، نیکی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات جان بوجھ کر جھوٹی نہیں کہے گا۔ تو یہ چند روایات ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہم نے جو باتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے ڈیلی روٹین کے اندر ہمیں اتنی فرصت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث کا مطالعہ کریں اور اس کو آگے جو ہے وہ پھیلائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ جو میری حدیث کو پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برحمتك يا أرحم الراحمين.